السلام علیکم ناظرین۔ 24 نومبر سن 1971 امریکہ میں نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کی ایک فلائٹ پورٹلینڈ شہر سے ٹیک آف کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے جو کہ سیئٹل شہر میں جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ لوگ بھی نہیں بیٹھے، صرف 36 پیسنجرز اور 6 کریوز ممبرز ہیں۔ لیکن یہ سب لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ آج یہاں ان کے ساتھ ایک ہائی جیکر بھی موجود ہے، یہ بندہ جس کا نام ڈی بی کوپر ہے۔ دکھنے میں یہ ہائی جیکر بالکل ایک نارمل بزنس مین کی طرح لگتا ہے۔ اس نے ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، اور اس کی عمر ہوگی تقریباً 40 سال۔ لیکن یہ جان بوجھ کر پلین کے بالکل آخری رو میں بیٹھا ہے۔ جیسے ہی ہوائی جہاز اڑان بھرتا ہے، یہ بندہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے وہاں ایک موجود ایئر ہوسٹس کو۔ یہ کہتا ہے کہ میرا نام کوپر ہے۔ اس ایئر ہوسٹس کا نام تھا فلورس شافنر، اور کوپر ایک بڑی ہی عجیب سی مسکان کے ساتھ شافنر کو ایک نوٹ دیتا ہے۔ ایئر ہوسٹس شافنر ایک 23 سال کی عورت تھی، جسے لگا کہ یہ بندہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے اس نوٹ کو لیا اور بنا پڑھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایسا کرتے دیکھ کوپر نے کہا، مس، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نوٹ پڑھ لینا چاہیے کیونکہ میرے پاس ایک بم ہے۔ شافنر نے جب اس نوٹ کو کھولا تو وہاں بڑی نیٹ اینڈ رائٹنگ میں کلیئر لکھا ہوا تھا کہ مس، آئی ہیو اے بوم ان مائی بریف کیس، اور آپ چپ چاپ ہو کر میرے پاس بیٹھ جائیں۔ شافنر کوپر کے سائیڈ میں چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے، لیکن اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ ایکچولی اس کے پاس بوم بھی ہو سکتا ہے۔ کوپر اپنا سوٹ کیس کھول کر سامنے دکھاتا ہے، کچھ لال لال سے سلنڈرز، تارے اور ایک بڑی سلنڈریکل بیٹری رکھی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بوم ہی ہے۔ کوپر اپنی ڈیمانڈز ایئر ہوسٹس کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے $2 لاکھ چاہیے آج شام تک۔ جی ہاں، وہ بھی کیش۔ سارے کیش کو ایک بیگ میں رکھ کر مجھے دینا، اور ساتھ ہی ساتھ 2 پیچھے کے پیراشوٹس اور 2 آگے کے پیراشوٹس مجھے چاہیے۔ جب ہم لینڈ کریں تو ایک فیول ٹرک تیار رہنا چاہیے ریفیولنگ کرنے کے لیے، اور کچھ بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ٹرائی مت کرنا، نہیں تو میں اس پورے ہوائی جہاز کو بم سے اڑا دوں گا۔ پلین میں بیٹھے باقی پیسنجرز کو یہ سب پتہ نہیں تھا، اور ایئر ہوسٹس شافنر چاہتی بھی نہیں تھی کہ باقی پیسنجرز کو پتہ چلے۔ وہ چپ چاپ سے پلین کے کوکپٹ میں جاتی اور کوپر کا نوٹ پلین کے پائلٹس کو دکھاتی ہیں۔ جی ہاں، ایک دوسری ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے۔ ان دونوں ایئر ہوسٹس کی مدد سے کوپر اور پلین کے کوکپٹ کے بیچ میں کانٹیکٹ مینٹین رہتا ہے۔ 45 منٹوں میں سیئٹل میں لینڈ کرنے والی یہ فلائٹ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے گرد گردش کرتی رہی، اور بقایا پیسنجرز جو اس سارے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے، اور اسی دوران نیشنل بینک سے $2 لاکھ کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے، اور وعدے کے مطابق کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئر فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ریفیول بھی کر دیا گیا۔ اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈیم کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 فلائٹ کروز کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دی، جبکہ پائلٹس اور 2 فلائٹ کروز کو جہاز میں رہنے کا ہی کہا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر ٹیک آف کر گیا۔ کوپر نے اپنے ساتھ ٹینا مکلو کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشن بھیجی۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئرز اور فلیپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ اور اسپیڈ 320 کلومیٹر پر ہاور رہے، اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے جایا جائے۔ مگر جہاز کے اندر اتنا فیول نہیں تھا کہ وہ میکسیکو سٹی تک پہنچ پائے، اس لیے اسے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ وہ رینو ایئرپورٹ پر اتر کر ریفیولنگ کروائے۔ رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف رواں دواں تھا۔ اتنے میں کوپر نے پاس بیٹھی ٹینا مکلو کو کوکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں 2 پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی۔ جب ٹینا کوکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلی اور کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا پچھلے 50 سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح چیک کیا گیا، لیکن جہاز میں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کچھ اور مل سکا۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد کوپر کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا، اور نہ ہی زندہ
اور نہ ہی مردہ۔ آخر کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا، مگر کوپر نے سیئٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں چھلانگ لگا لی تھی۔ ایف بی آئی نے جہاز پہ ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ان کو صرف کوپر کی ٹائی، 8 سگریٹ پارٹس اور 2 میں سے 1 پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد کوپر نے جس ایریا میں لینڈ کیا تھا اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان لیا گیا، لیکن کوپر کا کوئی نام و نشان نہ ملا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا یا پھر پیسے، حتیٰ کہ اس پورے ایریا میں شدید سردی پڑتی تھی۔ ایف بی آئی کی انتھک محنتوں کے بعد بھی کوپر کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا اور حیرت انگیز طور پر اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ کہیں دوبارہ ظاہر نہیں ہوا۔ مگر پھر 1980 میں ایک واقعہ ہوا۔ واشنگٹن میں ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا وار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گٹھیاں ملیں جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس چلے گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبرز ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو کوپر لے کر گیا تھا، اور کوپر ہائی جیکنگ کیس میں 9 سالوں کے بعد یہ پہلی پروگرس تھی۔ لیکن بجائے کہ اس کو سولو کرنے کے، اس واقعے نے کیس کو مزید الجھا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوپر یا پھر اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سالوں کے بعد ٹینا وار بیچ پر یہ پیسے دفنائے تھے۔ اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے بھی انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ اس کے بعد بھی کوپر کا کچھ اتا پتہ نہ چلا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان نگل گیا۔ اب ایف بی آئی کے پاس صرف $5,800، ایک ٹائی اور وہ 12 سگریٹ ہی بچے تھے۔ اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے 50 سالوں سے سوالوں میں الجھا کر رکھا ہے۔ آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو نالج ہب کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔